نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کی ذات اقدس و اطہر پر ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کے موقع پر اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ فرمایا، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے۔ رجس کا معنی کمیاں ہیں، رجس کا معنی کوتاہیاں ہیں، رجس کا معنی گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو کر دیتا ہے، اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں پاک صاف فرما دے۔ دو چیزوں کی یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اہل بیت اطہار کو سند دی ہے۔ ایک رجس کو دور کر دے اور دوسرا انہیں پاک صاف فرما دے۔ جس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے رجس کو دور کر دیا، تو جن سے رجس کو دور کر دیا ان کا تذکرہ کرنے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی رجس سے محفوظ فرمائے، اور جس طرح اللہ نے ان کو پاک کیا، ان پاکوں کا ذکر کرنے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ظاہری باطنی پاکیزگی کا نور نصیب فرمائے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدا، ایک صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سیاہ رنگ کی اونٹ کی اون سے بنی ہوئی چادر تھی، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، رسول کریم علیہ السلام نے وہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ فجاء الحسن، حسن ابن علی حاضر خدمت ہوئے۔ فَأَدْخَلَهُ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا، اور پھر فرمایا کہ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ، پھر حسین ابن علی آئے۔ فَدَخَلَ مَعَهُ، تو وہ بھی اس چادر کے اندر آ گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد ثم جاءت فاطمہ، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ فادخلها، ان کو بھی رسول کریم علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے لیا۔ ثم جاء علی، پھر مولا علی آئے، رسول کریم علیہ السلام نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا۔ ثم قال، پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے ارادہ کر دیا کیا؟ اہل بیت سے رجس کو دور کر دے، انہیں طاہر مطہر کر دے۔ مسلم کی حدیث تو اتنی ہے، لیکن ترمذی کی حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، انہیں پاک صاف فرما دے۔ گویا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے، جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگ جائے اور رسول کی قرابت سے، حسن پاک سے، حسین پاک سے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اور قیامت تک ان کی اولاد سے محبت نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ گویا جو چاہتا ہے ایمان دل میں داخل ہو، اسے اللہ سے بھی محبت کرنی ہوگی، اسے رسول سے بھی محبت کرنی ہوگی اور اسے حضور کے قرابت سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔